یا کہ 2 رکعت نماز پڑھیں، 4 رکعت نماز پڑھیں، لیکن جب ضرورت پڑ جائے تو اپنی تلوار کو لے کے میدان جنگ میں آ کے اسلام کا دفاع کریں. یہ بھی عبادت ہے، وہ بھی عبادت ہے. کیوں؟ یہ بھی اسلام کی ضرورت ہے، وہ بھی اسلام کی ضرورت ہے. اس سیرت کے مالک کی جس نے مکمل سیرت ہم کو پیش کی ہے، آج ہم اس کے ماننے والے اس مفہوم کو کیوں نہیں سمجھتے؟ اب سمجھ میں آیا کہ عبادت صرف نماز نہیں ہے، بلکہ اگر ضرورت پڑے تو انسان مصلی پہ آ جائے، نماز عبادت. جب ضرورت پڑے اپنے وقت پہ قرآن کھول کے بیٹھ جائے، تلاوت عبادت. جب ضرورت پڑے دعاؤں کو پڑھے تو دعا کا پڑھنا عبادت. جب ضرورت پڑے تو آ کے مسند قضاوت پہ بیٹھ جائے تو فیصلہ کرنا عبادت. جب ضرورت پڑے تو سیاست کی لگام کو پکڑ کے آ کے خلافت پہ بیٹھ جائے تو خلافت عبادت. علی نے کوئی کام خلاف عبادت نہیں کیا ہے، جو کام کیا صرف اور صرف خدا کے لیے کیا. اور جب اسلام پہ بات آ جائے تو میدان جنگ میں آ جائے تو وہ عبادت. مسلمان کا کوئی کام بغیر عبادت کے ہو ہی نہیں سکتا ہے. صرف اتنا سوچ لے کہ ہم کو جو کچھ کرنا ہے خدا کے لیے، صرف یہ دیکھنا ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے. جس ٹائم خدا تلاوت چاہتا ہے تلاوت عبادت، جس ٹائم نماز چاہتا ہے نماز عبادت. لیکن جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ مسلمان کو باہر نکلنا پڑے تو باہر نکلنا عبادت ہے. اب کوئی یہ نہ کہے کہ دعائیں پڑھ کے گھر میں بیٹھے ہو یہی عبادت ہے، وہ نہیں ہے. جب جس کی جہاں ضرورت ہو وہ وہیں پہ عبادت ہے. اس لیے کہ جس کی سیرت پہ عمل کر کے ہم مسلمان ہو رہے ہیں، صاحب ایمان ہو رہے ہیں، اس نے ہم کو درس ہی یہی دیا ہے. ہم کیا کریں؟ اسلام ہمارے باپ کی جاگیر کا نام نہیں ہے. اسلام اس سسٹم کا نام ہے کہ جس کو رسول اور امام نے لا کے ہم کو دیا. وہ سسٹم ہم کو کسی اور سے لینا ہی نہیں ہے. ساری مشکلات اسلام میں ہے ہی یہی کہ جس نے کسی اور سے سسٹم لیا گمراہ ہوتا چلا گیا، فرقے بنتے چلے گئے. لوگ خلافت علوی سے، ولایت علوی سے بھاگے ہی اس لیے کہ جو یہ کہیں گے وہ کرنا پڑے گا. ولایت سے بھاگنے والا ہوتے ہی اسی بنیاد پہ، ولایت سے آدمی بھاگتے ہی اسی بنیاد پہ. ان کی بات کو ماننا پڑے گا. اور جب ان کی بات مانیں گے تو کبھی ہم کو میدان جنگ میں بلا لیں گے، کبھی بھوکا رہنا پڑے گا، کبھی فاقہ کرنا پڑے گا. ان کو چھوڑ دو، انہیں رسموں کو لے کے مسجد میں بیٹھے رہیں گے، صبح شام 5 مرتبہ نماز پڑھ لیں گے چاہے جس حالت میں ہو. پھر جب انسان ولایت کو چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے تو صبح کی رکعت نماز 2 کی جگہ 4 رکعت بھی ہو جاتی ہے تو فرق نہیں پڑتا ہے کہ نہیں؟ لیکن جب ولایت کو لے کے نماز پڑھتا ہے تو میدان جنگ ہے، تیروں کی بارش ہے، لیکن اگر مؤذن نے اللہ اکبر کہہ دیا تو وہیں مصلی عبادت بھی جایا کرتا ہے. وہ اپنی نماز ہوتی ہے، یہ خدا کی نماز. نماز یہ بھی ہے، نماز وہ بھی. مفہوم عبادت ہمارے پاس ہونا چاہیے. اس شکل عبادت میں نہ گرے رہے ہم، صرف دعائیں پڑھ لی عبادت نہیں. کل اگر اسلام پہ حملہ ہوا، کل اگر لوگوں نے اسلام کو مٹانا چاہا، کل اگر اسلام کی مخالفت ہوئی، کل اگر لوگوں نے اسلام کو کم کرنا چاہا، خراب کرنا چاہا، چھپانا چاہا، تو وہاں پہ اسلام کا ڈیفنس عبادت تھا. اسی طریقے سے آج اگر کوئی اسلام کی مخالفت کے لیے کمر کستا ہے تو ایک مسلمان کی عبادت یہ ہے کہ مسجد میں آ کے نماز پڑھے، میدان میں جا کے مقابلہ کرے. تو میدان سے مطلب یہ نہیں کہ مسئلہ لے کے جنگ میں کے لیے آ جائے، نہیں. ہر چیز کا میدان ہوتا ہے. قلم کا میدان، علم کا میدان، کمپیوٹر کا میدان، میڈیا کا میدان، ایجوکیشن کا میدان. اور دشمن جس راستے سے ہم کو اسی راستے سے جانا ہے. زمانہ گیا، بس لوگوں کی جنگ نہیں ہوتی ہے، اب میڈیا کی جنگ ہے، اب تعلیم کی جنگ ہے. آج دشمن کا ہم تک پہنچنے کا بہترین 2 راستہ ہے، ایک ایجوکیشن اور دوسرا میڈیا. ان 2 راستوں سے دشمن آج ہمارے مقابلے میں. آج میڈیا نے مکمل طریقے سے ایک مسلمان کو ٹیررسٹ ثابت کر دیا. خوب الحمدللہ اتنے مسلمان ہیں، آپ خود طے کیجئے کہ کون ٹیررسٹ ہے اس میں سے، لیکن میڈیا تو یہ کہتی ہے. اور ایجوکیشن میں اپنی تربیت کو اتنا گھول دیا ہے کہ 1200-1400 سال، یہ بہت تفصیلی چیز ہے، اس کو ہم ایک جملے میں آپ کے سامنے قربان کر رہے ہیں. 12-14 سال آپ کا بچہ وہاں پڑھنے کے بعد نام کا تو محمد حیدر ہو سکتا ہے، لیکن تربیت اور کردار کا محمد حیدر نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ آپ کے پاس اتنا وقت ہی نہیں. بچہ اسکول سے پڑھ کے آیا، اس کو ٹیوشن بھیج دیا، ٹیوشن سے آیا، ہوم ورک کیا، اتنا تھک گیا تھا کہ سو گیا. دینی تعلیم کے نام پہ اگر کچھ ہے اس کے لیے تو صرف قرآن کی عبادت کا پڑھنا. قرآن پڑھنے کی بات نہ کیجیے. ہم لوگ سمجھتے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی عبادت پڑھ رہے ہیں.
ایک انسان جو الحمدللہ رب العالمین میں الحمدللہ رب العالمین ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، وہ عبادت قرآن جانتا ہے، قرآن نہیں پڑھ رہا ہے وہ. اگر ایک انسان کو انگلش میں کتاب پڑھ رہا ہے، اس کو ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس کے معنی کیا ہے، تو آپ کہیں گے اس نے یہ کتاب پڑھی ہے؟ پھر ہم کیسے کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے کہ نہیں؟ تو وہ ایجوکیشن کا حملہ ہے، یہ میڈیا کا حملہ ہے. اور جب اسلام پہ یہ حملہ ہے تو اس کے دفاع کی بھی ضرورت ہے، اس کے ڈیفنس کی بھی ضرورت ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو ہمارے خدا کے بیچ کا رابطہ ہے. اب اگر آج ہم یہ سوچ کے خاموش بیٹھ جائیں کہ ہمارا آنے والا امام آئے گا، ایک معجزہ کرے گا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ انسان کی کامچوری کی دلیل تو ہو سکتی ہے، راہ حل نہیں ہو سکتا ہے. خوب اس وقت بھی امام تھے کہ نہیں تھے؟ آج تو امام نہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ امام آئیں گے. اس وقت امام موجود تھے، مولا کائنات، وہ مولا کہ جن کو دیکھ کے دشمن بھاگ جایا کرتے تھے. پھر کیا ضرورت تھی کہ یہ عمار اور سلمان امام کے پیچھے میدان جنگ میں جاتے تھے؟ کہہ کے بیٹھ جاتے مولا آپ ماشاءاللہ اتنے بہادر، اتنے قوی، آپ کو دیکھ کے دشمن بھاگتا ہے، ہماری کیا ضرورت کہ میدان میں آ جائیے، آپ لڑ لیجیے. کیوں گئے یہ میدان میں؟ اس لیے کہ اسلام کے متعلق اگر علی کا کوئی وظیفہ و فریضہ ہے تو ہمارا بھی وظیفہ و فریضہ ہے. اس وظیفے کو انجام دینے کے لیے امام حسین شب عاشور چراغ گل کر کے کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، لیکن جانثار تلواروں کو نکال کے بیٹھے ہوئے. مولا ہم کو ہمارے وظیفے سے ہٹانا چاہتے ہیں آپ؟ کوئی ہے کسی میں ہمت جو یہ کہہ دے کہ اگر سلمان میدان جنگ میں جنگ کرنے گئے تو عبادت نہیں تھی، اور شہدائے کربلا شب عاشور جب جنگ کی تیاری کرے تو عبادت نہیں تھی؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ اس عبادت سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اس مفہوم عبادت کو اگر انسان سمجھ لے تو انسان کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرے جو عبادت سے خالی ہو. 24 گھنٹے انسان عبادت کرے گا. ہم عبادت سے بچنے کے لیے کام چوری کے راستوں کو اختیار کر لیتے ہیں. ہم تو نماز بھی صحیح سے نہیں پڑھ پاتے، سوچتے ہیں کسی طریقے سے بس ہو جائے. یہ نماز، یہ روزہ، گاہے باگاہے اکثر موقعوں پہ ہم ان کے فلسفے اور حکمت کو آپ کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں. جس کے ذہن میں ہو اس کے لیے بات اور واضح ہوگی کہ اس کے پیچھے بھی راز ہے کہ خدا اس کے ذریعے ہم تک کیا پہنچانا چاہتا ہے، کون سا میسج، کون سا پیغام دینا چاہتا ہے. آج کی شب عبادت کی شب ہے. کچھ چیزیں کہ جو اعمال میں مستحب ہے.